الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن القاسم بن محمد رحمه الله أن رجلا سأله فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال له امضِ في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي رواہ مالک۔ کتاب الایمان میں ایک باب آیا، باب الوسوسہ، جس میں ان روایتوں کو بیان کیا گیا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو پریشان کرتا ہے، ایمان والے کو، اور وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ کہیں وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری ایڑی خشک ہو گئی ہے، تمہاری کہنی خشک رہ گئی ہے۔ نمازوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے 3 سجدے کیے، تم نے ایک ہی سجدہ کیا۔ بہرحال یہ چیزیں پیش آتی ہیں کبھی کبھار۔ تو یہ قاسم ابن محمد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے کے بیٹے، محمد کے بیٹے قاسم۔ یہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور یہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفتی اعظم کہلاتے تھے۔ جو مدینہ طیبہ میں 7 بڑے لوگ تھے، فقہاء 7 بڑے فقیہ، ان میں ان کا بھی نام مبارک آتا ہے، قاسم بن محمد کا۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، چونکہ مفتی صاحب تھے، مفتی اعظم تھے، لوگ سوالات پوچھتے تھے۔ اس نے کہا، حضرت انی اہم فی صلاتی، مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، فیکثر ذالک علیہ، اور بکثرت وسوسے آتے ہیں، یعنی 1-2 مرتبہ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا امضِ فی صلاتک، آپ نے فرمایا اپنی نماز کو پوری کر لو، وسوسوں کی وجہ سے نماز کو توڑو مت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو درمیان میں پھر توڑ دیتے ہیں، تو نئے سرے سے شروع کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو خود دیکھا، مسجد کے ایک کنارے میں تھا، وہاں اللہ اکبر کر لیا، پھر نماز توڑ دی، پھر ادھر 2-4 صفحے چھوڑ کر وہاں پھر اللہ اکبر کر کے شروع کر دی۔ ابھی قیام میں ہی تھا، پھر نیت ختم کر کے اور ایک جگہ کو گیا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا، وسوسوں میں مبتلا تھا یا کیا تھا۔ تو فرمایا کہ امضِ فی صلاتک، اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ کیوں؟ کہیں فإنہ لن یذهب ذلک عنک حتی تنصرف، جب تک تو سلام کو نماز کو مکمل نہیں کرے گا تب تک شیطان تمہارا پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا، پیچھا لگا رہے گا۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ مت کرو، اور آخر میں اس سے یہ کہو، جب نماز ختم کرو اس سے کہہ دو، ٹھیک ہے میں نے اگر نماز پوری نہیں کی لیکن میری نماز ہو گئی، میری نماز۔ یہ اصل میں وسوسوں کا علاج ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، تو فرماتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے آدمی جو وہم کا مریض ہو جاتا ہے، ہر وقت وسوسے، تو یہ علاج بتا دیا گیا۔ اب حضرت نے جو ان کو یہ جواب دیا، یہ حضرت نے اپنے عقل سے دے دیا، کہتے نہیں یہ ایک حدیث ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی سے سنا ہے، انہیں حضور سے سنا ہے، ایسا نہیں۔ تو تابعی جب کسی حدیث کو نقل کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لے، نہ صحابی کا سیدھے، تو ایسے حدیث کو اصطلاح میں حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ مقطوع میں کٹا ہوا، کٹنے کا مطلب یہ کہ درمیان میں جو واسطہ تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہی ہے کہ نماز پڑھ لو، اس کی طرف زیادہ توجہ مت کر لو، کیونکہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ ایسے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کر کے آیا تو پھر گیا اور کہنی دھو لی،
کریں کہ کونی شاید خشک رہ گئی، ایک تو واقعی خشک رہ گئی ہو اتفاق نہیں، اس کو تو یہ ایسے وہ پھر پہنچ گیا، اس نے کہا شاید ابھی پوری نہیں دھلی، وہ سمجھ گیا یہ تو شیطان کی جانب سے ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا چلو آج کونی دوہے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، آگے کونی کہ دوہے بغیر ہی نماز پڑھ لینا، اللہ اکبر۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ شیطان مجھ سے دور ہو جائے گا، اس لیے شیطان کے وسوسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ بالکل نہ کرے، وہ پھر خود ہی پیچھا چھوڑ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ باب الوسوسہ کی ایک آخری حدیث تھی، یہ رہ گئی تھی۔ آج کا ایک باب ہے، بہت اہم باب، یہ ہے باب الایمان بالقدر۔ باب الایمان بالقدر، اس کا معنی ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اور جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تو کلمہ شہادت ہوا۔ لیکن اس کے بعد اس کو یہ بتایا جاتا ہے کن کن چیزوں پر آپ کو ایمان لانا ہے، ایمان بالغیب۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مبارک مقدس ذات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لو اور ذات و صفات کے ساتھ۔ آمنت باللہ، اس کے بعد وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکوں پر بھی ایمان لاؤ، یہ یقین رکھو کہ ایک مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے نور سے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، درجے کے اعتبار سے بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور مختلف کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین کا کام ہے اعمال لکھ لینا، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ساتھ ان کے ماتحت ہیں، وہ ان کا کام جان نکالنا۔ بعض فرشتے ایسے ہیں وہ انسان کی حفاظت کے لیے متعین ہیں، بعض فرشتوں کو بارش پر متعین کر رکھا ہے، بادلوں پر متعین کر رکھا ہے۔ ایسے جبریل کا الگ کام ہے، میکائیل کا الگ کام ہے اور اسرافیل کا الگ کام ہے۔ یہ فرشتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ منکر نکیر ہیں، وہ قبر میں آتے ہیں، سوال جواب کر لیتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، کتاب واحد کا صیغہ ہے اور اس کا جمع کتب، اس لیے کتاب خانہ نہیں کہتے ہیں، کتب خانہ۔ کیا جی، عربی بھی بہت عجیب و غریب زبان ہے کہ کتاب، اس میں 4 حروف ہیں، کتنے تو واحد ہو گئے، ایک کو کاٹ دو تو جمع بن گیا کتب۔ ایسے رسول، اس میں 4 حروف ہیں، را سین واو لام، واو کاٹ دو تو رسول جمع کا صیغہ بن جائے گا، تو یہ کتب ہی۔ تو آمنت باللہ، ایمان والا کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا اور میں نے یقین کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، جتنی ہوں اس میں تو 4 کی تو تخصیص ہے نام کے ساتھ، تورات ہے اور زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ وہ رسولی ہی، اس کے جتنے بھی رسول ہیں سب پر میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور اپنے اپنے علاقے میں تھے اور چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن، جب قیامت آئے گی۔ والقدر، قدر میں نے تقدیر، قدر میں نے خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ 7 چیزیں آگئی، کتنی؟ ان کو کہتے ہیں مومن بھی۔ کیا مومن بھی کے معنی آتے ہیں؟ ایک تو مومن ہے، ایک مومن ہے۔ مومن معنی ایمان لانے والا، مومن بھی معنی وہ چیزیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے، تو اس میں یہ تقدیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی 6 کو مانتا ہے، 7ویں کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ فرشتوں کو نہیں مانتا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ ایسی کوئی تقدیر کا انکار کرے کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب سوال ہے تقدیر کیا ہے؟
اور اس کا مطلب کیا ہے تقدیر کا؟ یہ نکلا ہے قدر سے، کیا قدر. یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر. قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنا اور تجویز کرنا. اور اس کے بعد ایک آتا ہے قضا. کیا یہ استعمال ہوتے ہیں ایک ساتھ، قضا و قدر. قضا کے لغوی معنی ہیں فیصلہ کرنا. کیا کرنا؟ فیصلہ کرنا اور اندازے کے مطابق کام انجام دینا. بہرحال یہ قضا و قدر ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے جب کبھی کبھی، لیکن ویسے قدر بھی کہتے ہیں، اسی کو تقدیر بھی کہتے ہیں، اسی کو تقدیر بھی کہتے ہیں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اندازہ کر کے پیدا کیا ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر. اسی طرح سے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو ہر چیز کا ہم نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. قضا کا لفظ بھی قرآن پاک میں ہے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. یہاں قضا سے مراد ہے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کر لیے. تو اس میں جو ہے وہ ایمان لانے کا حکم ہے، اس میں غور و خوض کرنے کا اور وہ اس میں جستجو کرنے کا، اور یہ اس کی ممانت اس کی. ہاں جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مذاکرہ کر سکتے ہیں، اس کا مذاکرہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے تشریف لائے مسجد شریف میں. وہاں دیکھا کہ کچھ صحابی، وہ روایت آگے بھی آئے گی، وہ آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں تقدیر کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. وہ روایت آگے گویا کہ انار کے دانے نچوڑ کے آپ کے چہرے مبارک پر ڈالے گئے ہیں، اس قدر سرخی آ گئی چہرے مبارک میں. تو آپ نے بہت ناراض ہو کر فرمایا ابی ھذا بعثتم، ابی ھذا امرتم. کیا آپ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ تقدیر کے اوپر بحث کر لیں؟ کیا مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تمہارے پاس؟ تو تم تقدیر کو اس سے بحثیں کر رہے ہو. فرمایا کہ اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے. سوال کیوں؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انسان سوچتا ہے کسی چیز کو عقل کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ محدود ہیں. محدود کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ ہے، اس کا کام دیکھنا ہے، لیکن کہاں تک دیکھے؟ زیادہ دور تو نہیں دیکھ سکتا ہے. جیسے یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، آپ نے 50 گز دور کتاب رکھی تو کیسے نظر آئے گا؟ ہاں قریب میں آ جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں یہاں تک کام کریں گی، وہاں تک کام کریں گی، لیکن بہت دور تک کیسے کام کریں گی؟ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، ہم نے کہا پہچانو کون ہے؟ انہوں نے کہا آ تو رہا ہے کوئی، لیکن ہم پہچان نہیں سکتے. ہاں جب وہ قریب آئے گا آپ کہیں گے ہاں یہ فلاں صاحب ہے. مطلب تو یہ ہے کہ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے کیا، لیکن ساری کائنات کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا. ایسے کانوں کا کام ہے سننا، تو آدمی سنتے ہیں لیکن اتنا ہی سنے گا جس کی ایک حد تک. 2 کلومیٹر دور کوئی واقعہ پیش آ گیا تو یہاں آواز کیسے آئے گی؟ 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، یہاں باتیں کریں ہم تو سن لیں گے، ایک آدمی آدھے کلومیٹر دور بات کر رہا ہے تو کیسے سنے گا؟ مطلب تو یہ ہے کہ کان سنتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. ایسے اللہ نے عقل بنائی ہے تو عقل کی بھی ایک حد ہے. اتنی چیزیں تو عقل میں آ جائیں گی، اس کے علاوہ والی چیزیں عقل میں نہیں آ سکیں گی، کیونکہ عقل کی بھی ایک حد ہے. ایسے تندرستی کی بھی ایک حد ہے. ایک آدمی جوان ہے، بہادر ہے، سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، بڑا پٹھان ہے، پہلوان ہے، 1 کوئنٹل اٹھا لے گا، 4 تو نہیں اٹھائے گا. ہے تو یہ قوی طاقت والا تو ہے، لیکن یہاں تک تو اس کی طاقت ہے، اس کے علاوہ نہیں. ایک آدمی مشہور ہے، بڑا مالدار ہے، ارے بہت بڑا مالدار ہے. تو اس نے کہا بہت بڑا مالدار ہوں، میں 1 ہیرا خرید سکتا ہوں. کتنے؟ دوسرا نہیں، 10 نہیں. مالداری تو ہے، اس کی ایک حد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو قوتیں دی ہیں وہ محدود ہیں. تو اس طرح سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ انسان کی عقل میں نہیں آئیں گی. اور جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اگر آدمی اس کو کھولے تو نقصان اٹھائے گا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزوں کے بارے میں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ذکر القدر فامسکو. اے صحابہ
جب کسی جگہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو تو تم رک جاؤ، زبان کو روک لو، آگے کچھ مت کہو، اس کے بارے میں بحث مت کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَامْسِكُوا، اور جب علم نجوم کا کسی جگہ تذکرہ ہو رہا ہو کہ علم نجوم کیا چیز ہے، کس تارے کی کیا تاثیر ہے، تو فرمایا کہ فامسکو، تو رک جاؤ، اس میں آگے وقت ضائع مت کرو، بحث مت کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے کہیں ہو رہا ہو تو تم وہاں رک جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ کرام کے درمیان میں بعض صحابہ، سب نہیں، بعض صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ فرشتوں نہیں تھے، انسان تو تھے، انسانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اجتہاد کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ائمہ حضرات کے یہاں اجتہاد کی بنیاد پر بھی بعض مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ نیت دونوں کی درست ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا ایک جگہ، تو فرمایا کہ جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھ لو، یعنی جب وہاں پہنچو گے عصر کی نماز پڑھ لینا، تو حکم دیا۔ لیکن جانے میں دیر ہو گئی، کیونکہ جب قافلہ ہوتا ہے بھائی اس کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، چلو 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 چلو۔ بہرحال یہ قافلہ نکلا صحابہ کرام کا، مدینہ طیبہ سے بنو قریظہ جانا تھا، تو راستے میں دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا نماز کا، تو انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھ لیں گے عصر کی۔ تو ایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنو قریظہ جا کر نماز پڑھ لو عصر کی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک تھا لیکن دیر ہو گئی نا، تو اگر ہم پہنچیں گے مغرب کے بعد تو نماز عصر تو قضا ہو جائے گی، تو کیوں قضا کریں گے؟ عصر کی تو تاکید ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عصر نماز ان کی محافظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی۔ تو یہ عصر کی نماز ہے، والعصر اللہ قسم فرماتے ہیں کھاتے ہیں اس کی، تو کیوں نہیں پڑھیں گے نماز تو فرض ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھ لو عصر کی۔ تو صحابہ کرام کے دو طبقے ہو گئے وہیں اسی وقت، یعنی دو رائیں ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا آپ کے فرمانے کا منشا جلدی جانا تھا، کیا جلدی مطلب تو یہ ہے کہ نکلو عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھ لینا، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی یہی تو آپ کا منشا تھا۔ تو نہیں، راستے میں نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، تو قضا یہ کہاں کی عقل مندی، ہم نماز قضا کر لیں گے، اور کیوں نماز قضا کر لیں گے، نماز تو فرض ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ارشاد ہے اللہ کے لیے، سنا ٹھیک ہے آپ نہ مانو بھائی، اللہ اکبر۔ تو ایک جماعت نے نماز پڑھ لی، ایک جماعت نے نماز پڑھ لی عصر کی نماز، وہ تو تب تک انتظار کرتے رہے، اور کیا کریں گے۔ بہرحال وہاں پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی، مغرب، انہوں نے مغرب کے بعد نماز پڑھ لی وہاں پہنچ کر۔ اب فیصلہ کون کرے گا، صحیح انہوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ جب واپس آ گئے تو یہ سارا واقعہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے راستے میں نماز کیوں پڑھ لی؟ کہا حضرت ہم نے سوچا کہ آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جلدی جانا ہے، وہاں جا کر نماز پڑھ لو جیسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ کون سی عقل مندی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو نیت تو درست ہے نا، تو ٹھیک کیا آپ نے، کیا کیا؟ ان سے کہا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے راستے میں؟ کہا حضرت آپ ہی نے فرمایا تھا بنو قریظہ جا کر نماز پڑھ لینا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ دیر ہو جائے یا سویر ہو جائے، آپ نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک کر لیا۔ کیا نہ ان پر ناراض ہوئی نہ ان پر ناراض ہوئی، کیوں؟ ان کے پاس بھی ایک دلیل تھی، ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ اب سوال ہے کہ منشا کس نے سمجھا؟ کیا منشا انہی نے سمجھا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، کیا کہ مقصود نماز کا قضا کرانا نہیں تھا، مقصود تھا کہ آپ جلدی جائیں اور وہاں پہنچ کر عصر کا وقت ہوگا عصر کی نماز پڑھ لیں۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات پیش آئی، تو بعد میں بھی ایسی باتیں پیش آ سکتی ہیں نا کہ ایک ہی ارشاد ہے، کیا اس کے دو معنی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا جلدی جاؤ عصر کی نماز وہاں پڑھو، لیکن ہم جلدی نہیں پہنچ پائے، اس سے راستے میں عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی، وقت ہو گیا۔ انہوں نے ظاہری الفاظ کو لے لیا کہ نہیں حضرت نے فرمایا وہاں جا کر پڑھ لو، یہ تو نہیں فرمایا دیر سویر، ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، اس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے جنگوں کی بھی نوبت آ گئی۔ اس میں یہی ہے، ان کی نیت بھی درست تھی، ان کی نیت بھی درست تھی۔ جیسے ان نمازیوں کی، جنہوں نے نماز پڑھی، جذبہ یہی تھا ہم اللہ تعالیٰ کے ہم فرماردار ہیں ان کے،
تو حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اسی جذبے سے کہ اگر ہم راستے میں نماز پڑھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی, تو نیت ان کی بھی درست ہے, نیت ان کی بھی درست ہے, یہ بھی فرمان بردار ہیں وہ بھی فرمان بردار ہیں. ان میں کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی وہ نافرمان ہیں, جنہوں نے نماز قضا کر لی انہوں نے فریضہ توڑ دیا, کچھ بھی نہیں. وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. یہ واقعات پیش آئے, اس طرح کے واقعات آپس میں پیش آ سکتے تھے. تو جنگوں کی نوبت آ گئی, جیسے جنگی جمل ہے اور کیا کیا ہے, اس میں یہی ہے کہ ان کی بھی نیت درست ہے, ان کی بھی نیت درست ہے, تو جو ہوا وہ ہوا. لیکن بعد میں ہم لوگ آئیں گے اور ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے کہ کون حق پر تھا کون نہ حق تھا. نعوذ باللہ من ذالک کسی نہ کسی کے بارے میں تو ہمارے دل میں تو میل بھی آئے گا, ہے نا, ارے یہ غلط تھے انہوں نے وہ کیا. فرمایا یہ آؤٹ آف سلیبس ہے کیا, یہ ہوا. تم دونوں طبقوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھو, وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی. اب جو ان کے آپس میں کچھ اختلاف ہوگا تو ان کے اعتبار سے ہوا, کس کے, بھائی اسکولوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے نا, پرنسپل صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے بارے میں ان کے آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہوا, لیکن طلباء کو یہ حق تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی ایک کا سپورٹ کریں اور دوسرے کی توہین کریں. ان کے لیے یہ بھی قابل احترام ہے, ان کے لیے یہ بھی قابل احترام ہے. ہاں وہ اب بڑے لوگ ہیں, ان کے آپس میں کچھ اختلاف ہوا ہوگا, یہ پرنسپل صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں, تو اس طرح سے یہ ہمارے بڑے ہیں صحابہ کرام. اگر ان کے درمیان میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم فیصلہ کریں دونوں کے بارے میں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ پرائمری کلاس کا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میں پی ایچ ڈی والے کے پیپر کو ذرا چیک کروں, کیا کروں. اسے کہیں گے تمہارا معیار یہ ہے ہی نہیں, تمہارا معیار بہت چھوٹا ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو, یہ پہلے سے ہی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو معلوم تھا نا اس طرح کے واقعات پیش. فامسکوا, بھائی تم خاموش رہو کیا, بس اس میں ڈسکس مت کرو, جو ہوا وہ ہوا, جو ہوا. دونوں طبقوں کے بارے میں دل کو صاف رکھو, دونوں رضی اللہ عنہم ہیں, یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی, یہ بھی فرمان بردار یہ بھی فرمان بردار. نہ ان کے دل میں لالچ نہ ان کے دل میں لالچ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ جو ہے وہ شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, امتی بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے بارے میں خاموش رہو. گویا اب یہی کرنا چاہیے, مشاجرات صحابہ بس زبان بند رکھیے, کیا بس ہاں ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہونی چاہیے, عظمت بھی ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں, ان کی بھی محبت ہونی چاہیے دل میں, ان کی بھی عظمت ہونی چاہیے. تو کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بھی قابل احترام قابل, ان کا آپس میں کیا ہوا وہ ہوا. تو یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو لوگ اس میں وہ کرتے ہیں اور فلاں کو کہتے ہیں کہ فلاں نے غلط کیا اور وہ اور یہ اور کیا, یہ تو حدیث کے خلاف ہے. اصل اس کی وجہ سے اپنا ایمان خراب ہوگا کیا. تو جو کام ہم کو کرنے کے ہیں تو وہی کرنے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا ہوگی دو چیزیں, ایک تو آپ نے فرمایا تقدیر, کیا, نمبر 2 مجاہدۃ صحابہ یا علم النجوم کہیے, علم نجوم, تیسرے پہ مشاہدۃ صحابہ. علم النجوم کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلموا من النجوم, تعلموا ما تحدثون به فی البر والبحر ثم امسکوا. فرمایا بھائی اگر علم نجوم سیکھنا ہی ہے, علم نجوم اتنا سیکھو جس سے تم کو سمندر میں معلوم ہو جائے کہ یہ ستارہ مغرب کو جا رہا ہے یہ جنوب کی طرف جا رہا ہے. اتنا تو سیکھ لو, اتنا تو, تاکہ آپ کو منزل میں پہنچنے میں آسانی ہو جائے. ایسے ہی خشکی میں, کیونکہ وہ ریگستان ہے, پرانے زمانے کے لوگ اتنے ماہر تھے تو وہ ستاروں کے ذریعے سے جہت معلوم کرتے تھے. کس کے ذریعے؟ جو ان کو غلط بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے صبح صادق, پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا, گڑیاں وڑیاں نہیں تھی, نہ گڑی تھی نہ میقات صلات تھا, کچھ نہیں, کھڑکی کھولی اور دیکھتے تھے صبح صادق ہوا یا نا نہیں, تو کش پر مال پھل نہیں, کیا یوں دیکھتے تھے, نہ ونج اصول. کیا ہم تو نہیں کر سکیں گے آج, کیوں, ہم تو اس کے عادی ہو چکے نا گھڑی کے, گھڑی میں دیکھیں گے ٹائم کیا ہوا اور میقات صلات. لیکن وہ لوگ اس چیز کے ماہر تھے کہ وہ باہر نکلتے تھے آنگن میں, صحن میں, تو یوں آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ تاروں کا کیا اس وقت جو ہے وہ حال ہے. مطلب فوراً وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت آدھی رات ہے یا رات کا آخری حصہ ہے. اسی اعتبار سے وہ سحری بھی کھاتے تھے نا. تو فرمایا کہ اگر سیکھنا ہی ہے علم نجوم کو, بس اتنا کہ خشکی اور سمندر میں آپ کو
راستہ مل سکے تعارن کے ذریعے، ثم امسکو، کیا اس کے بعد رک جاؤ۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس تارے کا یہ اثر ہے، اس تارے کا یہ اثر ہے، آج یہ ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا ہے اور وہ ستارہ وہاں سے نکلے گا اور اس کے یہ اثرات پڑیں گے، تعارن کے اثرات جو بھی ہوں، لیکن فرمایا گیا کہ اس چپٹر کو کلوز کر لو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کس کو؟ اور وہ وحی کی بنیاد پر تھی۔ کس پر؟ پھر فرمایا وہ علم آہستہ آہستہ دنیا سے مٹ چکا۔ اب جو علم نجوم ہے، جس کو ہماری کشمیری زبان میں کہیں ستار باغ نے، کیا کہتے ہیں نا، دو کے درمیان رشتہ کرنا ہے، ستار کیا مکان بنانا ہے، اس کا ستارہ دیکھو، یہ ستارہ وہی ہے نجوم، علم نجوم۔ تو فرمایا کہ اب جو کچھ علم نجوم کے پاس ہے وہ صرف محض اندازے ہیں، کیا محض قیاسات ہیں، کوئی یقینی علم نہیں۔ اسی وجہ سے ان کی بے شمار پیشن گویاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کیا غلط؟ تو کسی نے اس کے بارے میں بہت ہی بہترین بات بتائی علم نجوم کے بارے میں، فرمایا مفیدہ غیر معلوم، کیا جتنا اس میں مفید تھا، فائدہ وہ معلوم نہیں، کیا اور وہ معلوم غیر مفید، جتنا معلوم ہے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس روایت میں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا کہ تقدیر کے بارے میں جو بحث ہو رہی ہو کہیں رک جاؤ، اور علم نجوم کے بارے میں بحثیں ہو رہی رک جاؤ، کیونکہ علم نجوم تو وہ رہا ہی نہیں اور تقدیر کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور مشاجرہ صحابہ جہاں ہو رہا ہو، بس اپنے ایمان کو بچا لو، سب ان کے اپنے دلوں میں ان کی عظمت ہو، دل صاف ہو، بالکل 100%، تو اس میں سلامتی ہے، اس میں یہ فرمایا۔ اور تقدیر کے بارے میں جو ہے افراد و تفرید ہو گئی امت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اخبرنی عن القدر، حضرت تقدیر کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجئے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ طریقہ مظلم لا تسلکہ، فرمایا کہ یہ تاریک راستہ ہے، اندھیرا راستہ، اس پر مت چلو، کیا کہ ٹھوکر لگ جائیں گے، گر جاؤ گے۔ اس نے پھر بہت اصرار کیا، حضرت مجھے سمجھا دیجئے تقدیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بحر عمیق، کیا لا تلجہ، فرمایا گہرا سمندر ہے، کیا اس میں مت جاؤ، کیونکہ سمندر میں کیسے واپس آ جاؤ، ڈوب جاؤ گے۔ اور اس نے پھر بہت اصرار کیا، حضرت فرمائی دیجئے۔ آپ نے فرمایا سر اللہ، کیا یہ اللہ کا راز ہے، قد خفی علیک، یہ تم پر پوشیدہ رکھ دیا گیا، لا تفتشہ، بس اس کی تفتیش مت کرو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو یہ تقدیر کیا ہے؟ میں فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے۔ راز کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تقدیر ہمارے عقل سے بالا تر ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے، یہ روایت آئے گی ابھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے، کیا زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 برس کیا مخلوق کی تقدیر لکھ دی، مخلوق کی تقدیر لکھ دی 50,000 پہلے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وکان عرش علی الماء، رواہ مسلم۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ تو 50,000 سال پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، تو جو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جناب جب میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ، تو یہ تو ہوں گے، تو آپ مجھے ملامت کیوں کرتے ہیں؟ کیا تم نے یہ گناہ کیوں کیے؟ فرماتے ہیں یہ تم غلط کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ غلط کہتے ہو۔ کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتاب بھیجی، اس میں دونوں راستے بتا دیے، ایک غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو انسان پھر مجبور ہے، مجبوری محض، کیا مجبوری محض، بالکل کچھ نہیں کر سکتا، ایک نیکی نہیں کر سکتا، ایک گناہ سے بچ نہیں سکتا، مجبوری محض ہے۔ کیونکہ روایتیں آیتیں ایسی ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اختیار ہے، انسان کو لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، جو آدمی اپنے اختیار سے جو اعمال کرے گا اس کے اوپر اجر ملے گا، وہ علیہا ما اکتسبت، اور جو الٹا کرے گا تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا لا یکلف النفس الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ
کسی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک نیکی بھی نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک نہیں گے۔ بھائی اٹھو نماز پڑھو نا، جب اللہ توفیق دے گا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا کہاں؟ مسجد میں، تو میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رزق بھی لکھا ہوا ہے نا تقدیر میں؟ کیا رزق بھی لکھا ہے نا؟ یہ روایت آگے آئے گی۔ 4 چیزوں کو لکھا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ تو پھر دکان پر کیوں جاتے ہو؟ سب سے پہلے تو تم ہی دکان کھولتے ہو، تو کھیت میں کیوں جاتے ہو؟ اتنی کھیتی کیوں کرتے ہو؟ اور ملازمت کے لیے اتنے چکر کیوں لگا، انٹرویو کیوں دے رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ رزاق رزق دے گا تو وہ کھڑکی سے بھی بھیج سکتا ہے نا۔ تو معلوم ہے اللہ رزاق ہے، لیکن اسباب اللہ نے یہاں رکھے ہیں رزق کے، تو رزق تو اللہ ہی دے گا، لیکن محنت تم کر لو۔ ایسے ہی کہ جنت تو اللہ ہی تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس نے تو لکھ دی ہے جنت، لیکن آپ کو اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس طرح سے ایک طبقہ دنیا میں آیا ایسا، آج تو پتہ نہیں ان کا وجود ہے یا نہیں، تو ان کو قدریہ کہتے تھے۔ کیا؟ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، کیا انسان جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ، اس کو مختار کل بنایا ہے، مختار۔ بعض لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ تو مجبوری محض ہے، کیا اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجبوری محض۔ تو ایسی سوال ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا یہ کہ اس نے کہا حضرت مجھے بتائیے انسان مجبوری محض ہے یا مختار کل ہے؟ کیا؟ تو حضرت تو شان والے تھے، اب وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا جو سائل تھا، اب علمی دلائل دیں گے وہ کیا سمجھے گا۔ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کیا؟ وہ کھڑا ہوا، فرمایا ٹانگ کھڑا کر لو۔ کیا؟ ایک ٹانگ اٹھا لو، ایک ٹانگ یعنی ایک پاؤں اٹھا لو۔ اس نے یوں کر لیا، دوسری اٹھا لو۔ کیا کرو؟ اس نے کہا سر دوسری کیسے اٹھا لی یہ، یعنی اس کو ایسے ہی رکھو اور کیا کرو۔ تو کیا کوئی ہے جو دوسری اٹھائے؟ تو آپ نے فرمایا آپ یہ تو اٹھا لیا۔ کہ ہاں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اتنا تو میرے اختیار میں، اتنا تو میرے اختیار میں نہیں، یعنی اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اتنا تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ کیا؟ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے ایک حد تک، کیا وہ اس میں وہ مختار ہے، ایک حد میں وہ جا کے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو نہ مختار کل ہے نہ مجبوری محض ہے، من وجن مختار بھی ہے، من وجن مجبور بھی ہے، من وجن۔ تو جتنا اللہ نے ہم کو فرمایا یہ کام کر لو وہ ہمارے اختیار میں ہے، جتنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں تو آدمی مجبور ہے، جیسے بیمار ہو جانا، کیا جیسے مر جانا، یہ ہمارے اختیار میں کہاں ہے۔ ایسے ایک روایت آئے گی کہ زیادہ عقل اور کم عقل، کیا دانا ہونا ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی تقدیر میں ہے۔ کیا کہ کس کو ہم کیسا بنائیں گے، کس کو ہم، کسی کو عقل زیادہ دے دی، کسی کو عقل اس سے کم دے دی۔ تو حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجماسی فرماتے تھے کہ میں بہت محنت کرتا تھا طلباء پر، بہت زیادہ محنت، لیکن بعض طالب علم ایسے ہوتے تھے بالکل غبی کند ذہن، تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجھے بہت غصہ آتا تھا، غم بھی ہوتا تھا، بھائی اتنی محنت میں کر رہا ہوں پھر بھی یہ نہیں سمجھتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ شیخ کے پاس تھا، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کے پاس، تو انہوں نے اچانک یہ بحث چھیڑی۔ کیا؟ فرمایا کہ یہ جو عقل ہوتی ہے نا یہ تقدیر کے مطابق مل جاتی ہے۔ کیا؟ کسی کو زیادہ عقل مل جاتی ہے، فہم زیادہ ہوتا ہے، بات فوراً سمجھ لیتا ہے، بات فوراً۔ دوسرے آدمی کو کتنا ہی سمجھاؤ، کچھ بھی سمجھاؤ، اس کا فہم اللہ نے ویسے ہی رکھا ہے، اس سے زیادہ وہ سمجھے گا بھی نہیں، اور اگر سمجھے گا تو اور زیادہ سمجھانا پڑے گا۔ یعنی یہاں تو ذرا عقل کا اشارہ کافی، اوارڈ ٹو دا وائز، اس کو تو بہت سارا کوشریس ونتا عقلس اشارہ، کیا بیعقلس نگارہ، یعنی عقل کو ایک اشارہ کرو سمجھ گئے، ہمیں سوٹ نگار، کیا ڈوہل وائز تو ادگی۔ تو جب شیخ نے اس کی تقریر کر لی، میں نے اس کو خلاصہ بتایا کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کیا جب میں کیوں پریشان ہوتا ہوں، میرا کام تو محنت کر لینا، لیکن ایک آدمی نہیں سمجھتا تو میں کیا کر لوں گا۔ تو یہ تک تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم کو حکم دے دیا گیا ہے تم نے ایک اعمال کر لو، نیکی کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو۔ ایک روایت آگے آئے گی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر شخص کی جگہ متعین ہو چکی ہے جنت میں یا دوزخ میں تو ہم عمل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیا عمل کرتے رہو، کل میسر لما خلق، جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہے، وہ کام اس کے لیے، تو جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے نیک کام کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ خلاصہ یہ ہے تقدیر کا سہارا لے کر گناہ کرنا، اعمال کو چھوڑنا، یہ
بیوقوفی ہے، یہ گویا کہ نفسانیت ہے. کیا ہے جی؟ جیسے ایک شعر ہے، وہ میر تک ہی میر صاحب گزرے ہیں، انہوں نے کہا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختارے کی، جو چاہے سو آپ کرے ہم کو آپس بدنام کیا. یہ ہے کہنے کہ ناحق ہم مجبوروں پر، کہ ہم تو مجبوری محض ہیں. کیا ہے یہ تہمت ہے مختارے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تہمت ہے، تم نے ایسے کیا ویسے کیا، جو چاہے سو آپ کرے، جو چاہے سو جو مرضی وہ خود کر لیتا، ہم کو آپس بدنام کیا، ہم کو خواہ میں بدنام کیا. شاعروں کی بہرحال دنیا یہی ہوتی ہے. اچھا خاصا مسلمان تھا لیکن بہرحال شاعر تو کہہ دیا. آخر میں کہا دیا ایک شاعر، اس نے کہا کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. کہہ رہے تم میر صاحب کے بارے میں کہتے ہو، میر صاحب کے میر کے دین و مذہب کو آپ پوچھتے ہو، ان نے تو اس نے کیا کشکا کھینچا. کشکا کہتے ہیں جو ہندو لوگ یہاں پیشانی پر وہ سرخ انگوٹھی کی طرح لگا لیتے ہیں، اس کو کشکا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میر نے تو کشکا کھینچا ہے. کیا میر نے تو دیر میں بیٹھا، دیر مندر کو کہتے ہیں، اور کب کا ترک اسلام کیا ہے. کہنے لگا میں نے تو اسلام کب کا چھوڑ دیا ہے. بہرحال شاعروں کی دنیا ایسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مجبوری محض ہیں. کیا مختار ہمیں تہمتیں لگاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ تقدیر جو ہے انسان کی عقل سے ورا چیز ہے. اب قرآن پاک میں ہے، یہ آخری کلام ہے، بہت اہم ہے یہ، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا انسانوں، اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تو اس کو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق کی کائنات ہے، تو خالق افعال بھی ہے. کیا خالق افعال میں افعال وہ کرتا ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے فلاں یہ کرے گا یہ کرے گا. سوال ہے کہ پھر انسان کیا ہے؟ کیا یہ کاسب افعال ہے. کیا ہے؟ اور دونوں صحیح ہیں. اللہ نے خلق کی نسبت اپنی طرف کی، کسب کی نسبت امت کی طرف کی. جیسے وہاں ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. تو کسب کے اندر مال بھی آتا ہے، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. ایسے ہی اعمال کے بارے میں کسب کا لفظ آتا ہے. جی ما کانوا یکسبون آیا ہے. یہ بہرحال میں ایک ہے خلق، ایک ہے کسب. اس کی مثال ہے تو بس معاملہ سمجھ آئے گا کہ خالق تو وہی ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. خالق افعال. کاسب تو خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور کسب کی نسبت بندوں کی طرف کی. مثال کیا ہے اس کی؟ ایک آدمی کا اپنا پلاٹ ہے زمین کا، اس کو مکان بنانا ہے. کیا میٹیریل اسی کا ہے، میٹیریل زمین بھی اسی کی ہے. سارا میٹیریل جمع کر لیا، اس میں لوہا بھی اور پتھر بھی، سیمنٹ وغیرہ ذالک، لکڑی. اب اس نے کہا کہ مجھے ایک معمار چاہیے. کیا جی راج مستری اس کو کہتے ہیں اردو والے، تو چھان دشل مجھے یہ چاہیے. تو اب اس نے منتخب کیا اس کے لیے، اس سے کہ چلو کام کر لو، اور اس کے سامنے وہ رکھ دیا اس کا نقشہ. کیا کہ یہ نقشہ ہے، اسی کے مطابق تم کام کر لو. اچھا کام کرو گے تو تمہیں مزدوری بھی ملے گی، انعام بھی ملے گا. گڑبڑ کرو گے تو پھر تو جرمانہ دینا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب مکان تیار ہو گیا. کیا تو معمار کہتا ہے یہ مکان میں نے بنایا. کیا یہ مکان یہ نہیں کہتا اس کا مالک میں ہوں. کیا یہ نہیں کہتا اس کا مالک، کیسے کہے گا؟ اس کو معلوم ہے میں نے، ہاں کاسب ہے، میں نے محنت کی، مزدوری کی، مجھے اس کا اجر ملے گا. ملتی نہیں اجر نہیں. اور اگر اس نے الٹا کر دیا، کیا کر دیا؟ تو اس نے دروازہ یہاں تھا اور جو نقشہ اس کو دیا گیا تھا اس نے تو دروازہ یہاں لگایا، کھڑکیاں 4 تھی اس نے 2 ہی رکھ دی. تو مالک ناراض ہو جائے گا نا؟ ہو جائے گا ناراض. کہتے کہ تم نے الٹا کیوں کر دیا یہ؟ تو کہا کہ بس یہی مثال ہے کہ مکان تیار ہو گیا، اس کی ملکیت جو ہے وہ ہے اس شخص کی جس کا یہ مالک ہے. تو نسبت کریں گے مالک کی طرف ملکیت ہونے کے اعتبار سے، اور یہ جو تعمیر کی اس کی نسبت کریں گے کس کی طرف؟ راج مستری کی طرف. تو یہ ایسے ہی ایک ادنا مثال ہے، خلق اور کسب. تو خالق افعال اللہ تعالیٰ خود ہیں، کاسب افعال انسان ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ بچائے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ چاہے گا نہیں وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کو پکڑا جائے گا، سزا ملے گی نہیں ملے گی، کیونکہ اسی نے کیا. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں فرمائی اس کو ایمان لاؤ. کیا جیسے فرشتوں کے بارے میں فرمائی ایمان لاؤ، لیکن کون فرشتہ کتنا بڑا ہے، کس کے کتنے پر ہیں؟ ہاں جتنا حدیث میں اتنا تو ہم مان لیں گے، اس کے علاوہ ہم کو معلوم، مطلب آپ نے فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے؟ ٹھیک ہے آمنا صدقنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، بالکل، لیکن میکائیل کے پروں کے بارے میں کوئی روایت نہیں. کیا میکائیل کے پروں کے بارے میں؟ تو ہم کیسے کہیں گے میکائیل کے 1000 پر ہیں اس کے 300 ہیں؟ خلاصہ یہ ہے تقدیر کے بارے میں جتنا بتایا گیا بس اس پر ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے، لیکن اس کے اوپر جو بحث کرنا ہے اس کو منع کیا گیا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ بس تقدیر ہے. کیا پھر دوسری بات یہ جو تقدیر اللہ نے لکھا ہے اس میں اتنا بہت نفع بھی ہے. کیا ہے اس میں؟ کیا نفع ہے؟ سن لیجئے کیا نفع ہے. نفع یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کیا تو اس کا ظاہری اعتبار سے تو تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے. کیا کیوں؟ وہ کہتا ہیں بھائی یہ میرے مقدر میں تھا. کیا تھا؟ یہ دولت صرف ایمان والے کو نصیب ہے، اور جس کو ایمان مضبوط ہوگا وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اے ایمان والے تاکہ آپ افسوس نہ کریں اس چیز پر جو فوت ہو چکی. کیا جو چیز اور جو اللہ نے دے دیا آپ کو اس پر غرور نہ کریں اس پر. جی تو یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا. کیا اس لیے اب اس میں اللہ کی حکمت ہوگی، مجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا بیٹا سفر میں گیا، اتفاقاً اس کا انتقال ہوا کس میں؟ سفر میں. تو ایمان والا کہتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس کا رزق اتنا ہی تھا، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ جس کو جہاں مرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اس جگہ پر پہنچائے گا. تو ایک تسلی ملتی ہے. دکھ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر دکھ تو ہوگا، مصیبت ہے، غم ہے، لیکن دل مطمئن رہتا اندر سے کہ یہ مقدر میں تھا. وہ یہ نہیں کہے گا اگر یہ اوڑا سے ممکن دل میں رہنے کی، اگر وہاں نہ جاتا تو یہ صرف ایمان والے کو. تو جو تقدیر کو مانتا ہی نہیں وہ تو زندگی پر اسی غم میں رہے گا. اگر یہ نہ جاتا، کیا اگر یہ نہ جاتا تو یہ زندہ رہتا. اس لیے فرمایا کہ اس میں تو بہت نفع اور فائدہ بھی ایمان والے کو، اس کا دل مطمئن رہتا ہے. جو چیز گم ہو گئی گم ہو گئی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز فوت ہو گئی اور اس پر تاکہ آپ زیادہ غم نہ کریں. غم تو ہوگا ہی لیکن ہر وقت اسی میں ڈوبے. دوسری بات فرمائی کہ جو چیزیں ملتی ہیں نعمت کی فوراً سوچتا ہے یہ اللہ نے مجھے دیا. کیا تو شکر کی توفیق ہوتی ہے. کس کی؟ یہ نہیں کہتا کہ گاڑی میں نے اپنے اس پر لائی ہے، کہ نہیں اللہ نے دولت دے دی ہے تو اللہ نے گاڑی بھیجی، اللہ نے یہ چیز دے دی، اللہ نے یہ دے دی، ھذا من فضل ربی، ھذا من، بات سمجھ آ گئی؟ لکھا رہتا ہے اس کے مکانوں کے اوپر ھذا من فضل، لیکن یہ دل میں بھی ہونا چاہیے. یہ فرمایا کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اگر تکلیف پہنچ بھی گئی تو اس کو برداشت کر لیتا ہے اور شکر بھی کر لیتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آدمی اس سے بہادر بھی بنتا ہے، شجاعت آتی ہے. کیا وہ کہتا ہے بھائی جب موت لکھی ہوئی تو آ ہی جائے گی، وہ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، مجھے جانا چاہیے. تو اس کے اندر جو بزدلی دور ہو جاتی ہے، شجاعت اس کے اندر آتی ہے. پھر تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. تو تقدیر کیا ہے؟ ازلی لکھت. کیا وہ روایت آئے گی آگے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اسی باب میں آئے گا. فرمایا اکتب، کیا لکھو. اس نے کہا ماذا اکتب؟ اکتب القدر، اکتب لکھ تقدیر سبوں کی. تو تقدیر کی 2 قسمیں لکھی ہیں. ایک تقدیر معلق. کیا معلق کے معنی ہے جو چیز لٹکی ہوئی ہو، جو چیز لٹکی ہوئی گر بھی سکتی ہے نا. تقدیر مبرم، تو مبرم ہے جو قطعی ہو، کیا ہو، جس میں تغیر و تبدل کا احتمال نہ ہو. معلق جو لٹکی ہوئی ہو. اب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ نیک کام کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے مانگے گا تو اس کو یہ چیز دے دی جائے گی، اور اگر انہیں یہ نیک اعمال نہیں کیے تو یہ چیز اس کو ملنے والی نہیں ہے. اب ہم کو معلوم ہی نہیں یہ چیز تقدیر معلق میں ہے یا مبرم ہے. تو ہم کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ محتاج بن کر اس کو مانگنا چاہیے. صحت مانگنی ہے، جیسے کسی کا باپ بیمار ہے، کیا ہم صحت مانگیں گے، عمر مانگیں گے؟ تو ہمیں یہ کیا معلوم ہے یہ اسی ہفتے اس کا انتقال ہوگا؟ وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی دعاؤں کی وجہ سے اس تقدیر کو ٹال دیں. سوال تقدیر ٹل سکتی ہے؟ ہاں، حدیث میں ہے لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی صرف دعا کی. کس کی؟ وہ معلوم ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اللہ نے تقدیر بھی اگر لکھی ہے تو دعاؤں کا بھی تو ایک ادھر سے ایک بائی پاس لگا رکھا ہے. تم دعائیں خوب مانگو تو بلا ٹل جائے گی. ہاں مبرم ہے، وہ بدلتی نہیں. مبرم سے مراد ہے قطعی، جیسے کسی کی موت. کیا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا عجیب واقعہ ہے مکتوبات میں.
وہ اچھا یہ بھی ہے، وہ روایت آگے آئے گی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت لکھا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہے اور یہ شقی ہے یا سعید ہے کیا؟ تو کہاں لکھا رہتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا پیشانی پر، کس پر؟ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا، خانقاہ میں بہت عبادت کرتا تھا، لیکن جب وہ میرے پاس آتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اس کی پیشانی پر بدبخت لکھا تھا کیا؟ شین قاف اور یا شقی، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، میں نے بہت دعائیں اس کے لیے کی لیکن وہ نشان اس کی پیشانی سے مٹا نہیں۔ پھر میں نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا، کیونکہ کبیر اولیاء ہے کیا؟ ہاں بالکل، کبیر اولیاء کے سامنے تو جہاں نظر ڈالے، کہا میں نے کہا چلو لوح محفوظ دیکھیں کیا؟ اس کو دیکھا میں نے تو وہاں بھی تو شقی لکھا ہے، شین قاف یا کیا؟ اور زیادہ دکھ ہوا، میں نے کہا یا اللہ، اتنا اللہ اللہ کرنے والا اخلاص کے ساتھ ہے اور یہ ہے اور یہاں سب ساتھیوں میں ہیں، یہ شقی ہے تو میری زندگانی میں شقی رہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے آہذاری کرنی شروع کر دی، یعنی نیائے لوگ مجھ کیا، یعنی اللہ کے پیچھے پڑ گیا۔ اور یاد آ گیا ایک واقعہ، کہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں تقدیر مبرم کو بھی بدل سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا یہ تو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، عقیدے کے مبرم تو بدلتی نہیں، لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، تیرا ایک بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبرم کو بدل سکتا ہوں کیا اپنی دعاؤں کی زور سے، تو میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ کیوں نہیں بدل دیں گے میری وجہ سے؟ تو میں نے بہت زور لگایا، بہت زور لگایا، میں نے کہا لیکن مبرم بدلے گا کیسے؟ میں نے کہا، میں نے پھر غور کر لیا، میں نے دیکھا کہ مبرم کی دو قسمیں ہیں کیا؟ مبرم کی، لیکن عوام کو تو ایسے بتا تقدیر مبرم کیا؟ وہ لکھا ہے کہ وہ آدمی دعا کرے اسے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی مقرب بارگاہ ہو کیا، بہت زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کا انتہا درجے کا محبوب ہو، وہ اگر بہت آہذاری کرے کیا اور بہت پیچھے پڑے اللہ تعالیٰ کے، تو اس کی وجہ سے بدل سکتے ہیں کیا؟ اب پھر دو باتیں وہی ہوئی کہ ایک مبرم قطعی ہے کیا، ایک مبرم معلق ہے۔ مبرم قطعی تو نہیں بدلے گی چاہے ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، جیسے کسی کا مرنا، کسی کا دنیا میں آنا، یہ جو ہے نا، یہ اس میں ایک سیکھ نکالی گئی اور کہ ہاں بعض اوقات اللہ کا کوئی حبیب ایسا ہوتا ہے محبوب، اس کی وجہ سے کسی شخص کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو کہا میں نے دیکھا او یہ تو اس کا، تو میں نے جب دیکھا تو اسی قسم میں ہے، کس میں؟ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے آہذاری کر لیں۔ کہا میں نے بہت آہذاری کی، اس کے بعد دیکھا کچھ دن ہو گئے وہ میرے پاس آیا، اس کے لکھا تھا سعید کیا یہ تو ایک وقت ہے کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر کے اوپر بحث کرنا، غور و خوض کرنا، اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تقدیر اللہ جانتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھئی شریعت کے پابند رہو، شریعت کے، اللہ کی فرمان برداری کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہوں سے بچو اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور دوزخ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ تو تقدیر کا سہارا لے کر گناہ کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تقدیر کا سہارا لے کر نمازوں کو چھوڑنا، ارے تم کیوں نہیں اٹھتے صبح، چل فجر پڑھ، وہ کہے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائیں گے تو تب پڑھوں گا فجر، کہ اچھا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے کیا؟ پھر دکان پر کیوں جاتے اتنے سویرے؟ میں صبح نکلا ایک مرتبہ گھر سے فجر سے پہلے مسجد کے لیے، میں نے دیکھا باہر ایک نوجوان ہے، وہ نالی صاف کر رہا ہے، باغ میں پانی بھر رہا تھا تاکہ اسے نوڑ تک، تو بہت لمبا ڈنڈا لے کر آیا تھا اور یوں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، یوں کرتا، تو لالٹین جو ہے وہ ادھر رکھا ہوتا، سویرا تھا نا، تو ہم نے الیکٹ سلیکٹ کیا، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ کھیت میں پانی بھر رہا ہوں کیا، کھیت میں۔ اس کے بعد بہت دنوں تک وہ ملا نہیں، مسجد میں آیا نہیں، تو میں نے اس سے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی کیا بات ہے آپ مسجد میں نہیں آتے ہیں صبح میں؟ اس نے کہا مفتی صاحب حالات خراب ہیں کیا، حالات اس لیے نہیں آتا۔ میں نے کہا اس دن جب آپ باغ میں پانی بھر رہے تھے وہ بھی تو یہی دن ہے، اس وقت حالات خراب نہیں تھے کیا؟ یہی ہے تقدیر کا بہانہ کیا، کبھی کو میری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ میں نے کہا اس وقت بھی تو حالات ویسے ہی تھے، اگر رات کو کوئی آپ کو ملتا آپ کہتے سر کیا کریں گے، پانی بھرنا ہے باغ میں اور پیٹ کا مسئلہ ہے، کس کا؟ اس وقت تو پیٹ کا مسئلہ سامنے پیش کر لیتے، نہیں یہ تو قبر کا مسئلہ ہے کیا؟ اس لیے کسی بزرگ نے کہا جو دنیا میں غفلت میں رہا کیا قبر میں حسرت میں رہے گا کیا؟ دنیا میں غفلت، قبر میں حسرت۔ تو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ، تو جنہوں نے قدر نہیں کی، ایمان کی، اعمال صالحہ نہیں کیے، تو حسرتوں میں ہیں، کس میں؟ یہی حسرت ہے، افسوس
ہم نے زندگی ضائع کیوں کی، کاش ہم کو واپس بھیج دیا جاتا تو ہم واپس جاتے۔ قال رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، واپس۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تقدیر پر ایمان لانا ہے کیا، اور یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر پر ایمان لاؤ، لیکن اس کے اوپر بحث کرنا، زیادہ غور و خوض کرنا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خواہ میں اعتراض کرے گا اللہ پر، کس پر کرے گا؟ نہیں کرے گا تو خود ہی ایمان خراب ہو جائے گا اس کا۔ جب جملہ لکھا ہے اس نے تو کیا، تو اللہ ہی نے لکھا بھی، اللہ نے قسم بھی دیا، تو خالق افعال اللہ ہے اور کاشف افعال اللہ کا بندہ ہے، تو ہم کو نیکیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، باقی جو تقدیر میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ ہاں جی ہاں تدبیر تو ہے، تدبیر تو یہی ہے نا، بیمار کو دوائی کرنی ہے تو تدبیر ہے، دوائی چھکڑنی تو تدبیر ہے، نکاح کرنا اولاد کے لیے تو تدبیر ہے نا۔ اب مقدر میں اولاد ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ جانے، تو پہلے سے ہی کون لوح محفوظ دیکھ کے آ جائے گا کہ میں شادی کروں یا نہ کروں؟ اسے کہا شادی تو کر لو، شادی تو کر لو، دکان تو لگا لو، تو دکان لگانے سے پہلے ہی کہتے ہیں میری خریداری آئے گی نہیں، پہلے تدبیر تو کر لو۔ تو تدبیر جو ہے یہ بھی ایک تقدیر ہی کی ایک قسم ہے، اسی کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ کووڈ ہونے لگا، کیا حضرت نے معلوم ہوا کہ یہ بستی قریب میں ہے، اس میں وبا پھیل رہی ہے، کیا حضرت چل رہے تھے، حضرت نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کہا یہاں سے نکل جاؤ، کیا یعنی اس بستی میں نہیں تھے، وہ بستی اچانک آ گئی نا، آپ نے فرمایا اس میں مت۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، کیا تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، مطلب تو یہ ہے کہ یہ تدبیر ہے، کیا ہے؟ اور حدیث میں بھی ہے جس بستی میں وبا ہو وہاں مت جاؤ، ہاں جس بستی میں وبا ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اسی بستی کے رہنے والے تو وہاں سے باہر مت نکلو، وہاں سے باہر۔ یہ کیا حدیث میں فرمایا گیا؟ یہی تو کووڈ میں ہوا، جو جہاں اس کو وہیں بند کر کے رکھو، اس ملک میں دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، وہ والا یہاں نہیں آ سکتا، یہ تو یہی ہے نا کہ جہاں وبا پھیل رہی ہے ان کو نکلنے مت دو، اور جہاں وبا نہیں ہے ان کو یہاں آنے مت دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدبیر کا حکم دیا گیا ہے، باقی سب اللہ کے حوالے ہے۔ اب دیکھیے مجھے بتائیے 5 سیٹیں ہیں کتنے، اور 5000 ہیں وہ کون درخواست دہندگان، کیا کہتے ہیں اس کو، کینڈیڈیٹ، کتنے؟ تو کوئی کہے گا جناب یہ تو 5000 ہے تو میں تو نہیں نکل سکتا ہوں، تو 5 ہی لینے ہیں۔ نہیں، ہر ایک آدمی کوشش کرے گا، کیا نیٹ ہر ایک دے گا، وہ کہتے ہیں میں تدبیر تو کر لوں گا، محنت کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تیاری کر لوں گا اور امتحان بھی دے دوں گا، پھر آگے تقدیر والی بات آئے گی، کیا مقدر میں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو تدبیر تو سب نے اختیار کی، ایسے تدبیر اختیار کرنی ضروری ہے، جیسے ہم رزق کے لیے تدبیر کرتے ہیں، ورنہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہیں یہ مخالف نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ترک اسباب ممنوع ہے، کیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب خود لکھتے ہیں چند چیزوں کے بارے میں مجھے یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کی تقلید نہ کروں، کیا خود مجتہد بن جاؤں، مجھے رسول اللہ سے منع فرمایا، انہوں نے نہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کر لو۔ پھر میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی۔ دوسرا یہ تھا میرا جی چاہتا تھا کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دے دوں، حضور نے منع فرمایا، کیا فرمایا کہ نہیں، افضل ابو بکر ہیں، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کے افضل ہی ترتیب ہے۔ تیسری یہ کہ میں اسباب کوئی اختیار نہ کروں رزق کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہ کر لو کچھ تو یہ اسباب کی دنیا ہے نا، یہاں تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، بیمار ہو گئے تو دوائی کھانی پڑے گی، اسی دوائی میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے، ہو گیا کل جی، اس لیے تدبیر ممنوع نہیں ہے۔